تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کے لیے راہبر اور رہنما، مقتدا اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آج کا خطبہ جمعہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے لوگ، کچھ کافر اور کچھ مسلمان، کچھ نافرمان اور کچھ فرما بردار، کچھ سعادت مند نیک بخت اور کچھ بدبخت، دنیا میں کچھ کامیاب اور کامران ہونے والے اور کچھ ناکام اور نامراد ہونے والے۔ کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے حکموں کے مطابق گزار دی، اور کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دیں۔ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا گزاری منمانیاں کرتے ہوئے، جو اپنے دل میں آیا وہی کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کچھ کہا اور فرمایا اس کی پرواہ نہ کی۔ اللہ اور اس کے حبیب و محبوب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی بجائے اپنے خود ساختہ بنائے گئے پیشواؤں کی اور مقتداؤں کی اطاعت کی اور انہی کی پیروی کی، بھلے اس میں اللہ ناراض ہو جائے یا اس کے حبیب اور محبوب کی نافرمانی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اپنے بڑوں کی اطاعت اور اتباع کرنے والے لوگ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو بڑے دانا اور سمجھدار تو ہوتے ہیں، لیکن کسی دنیاوی غرض و غایت کو لے کر وہ اپنے سرداروں، وڈیروں اور اپنے پیشواؤں، اپنے مقتداؤں، اپنے راہبروں اور اپنے راہبروں پلس راہبوں اور اپنے خود ساختہ کھڑے گئے اماموں اور خاندانی طور پر یا نسلی طور پر یا علاقائی طور پر یا قومی طور پر بنائے گئے بڑوں کی اتباع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ دنیاوی غرض و غایت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نمبر کے بے وقوف اور چول، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، جدے منہ ملا دا اڑے منہ سادہ، پچھو امام دے اللہ اکبر، وہ ہوتے ہی بیچارے جاہل ہیں، کم عقل یا کہہ لو کہ لا علم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے یہ بھی اسی طرح کر گزرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک نے وہ دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ قیامت میں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بننے والا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری کامیابی کس بات میں رکھی ہے کہ ہم زندگی گزاریں اللہ اور اس کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرتے ہوئے، ہاں جی، اور اللہ اور اس کے رسول کی جہاں نافرمانی ہو، نہ تو وہاں والدین کی اتباع اور اطاعت ہے، نہ اپنے وڈیروں، راہبروں اور نہ ہی راہبوں کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ مفاد پرستوں نے یا جاہلوں نے جو اپنے راہب اور اپنے رہبر اور مقتدا اور پیشوا بنا رکھے تھے، اور دنیا میں جن کی اتباع کر کے انہوں نے زندگی گزار رکھی تھی، مفاد پرست ہوں یا جاہل، جنہوں نے اپنے کچھ ایسے مقتدا بنائے جن کی وہ پیروی کرتے تھے، کل قیامت کا دن کیا ہوگا؟ جب لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو جو راہبر اور رہنما یا جو راہبر اور راہب ہوں گے وہ اپنی اتباع کرنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے، اور ان مفاد پرستوں کا یا جاہلوں کا حال ہو بہو وہی ہوگا کہ دھوبی کا ڈاٹ نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا، ہے جی، ان کا ہو بہو وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا کہ دھوبی کا ڈاٹ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کہ جنہوں نے دنیا میں مفاد پرستی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو تو ناراض کر دیا، لیکن اپنے ان راہبروں اور راہبوں کی پیروی کی اور اتباع کی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیدار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی،
وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی گئی یہ سب کے سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، چودھریوں، سرداروں، وڈیروں، راہبروں اور راہبوں اور ان کے چیلوں چماٹوں، جی ان کے پیروکاروں اور ان کی اتباع کرنے والوں، ان کے درمیان میں جب آپس میں ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو تعلقات بنا رکھے تھے، جی دنیا پرست اور مفاد پرست بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات ہوں، ان کی خوشامد کی جائے، مطلب سادہ لفظوں میں ان کی جی حضوری کی جائے کہ جن کی جی حضوریاں کرنے پر کوئی دنیاوی طور پر چند ٹکوں کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ راہب اور یہ راہبر جب اعلان برات کر دیں گے، سیدھا لفظوں میں وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کو جانتے نہیں تھے، جبکہ یہ مفاد پرست، یہ جاہلوں کا ٹولہ، انہوں نے زندگی اپنے وڈیروں اور چودھریوں کی جی حضوری کرتے ہوئے گزاری، اور ان کے وڈیرے اور ان کے سردار قیامت میں کہیں گے کہ یا اللہ یہ کون ہے، ہم تو ان کو نہیں جانتے، بھئی ہمارا ان سے اعلان برات ہے، ہاں جی، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اب جب اتباع اور پیروی کرنے والے یہ مفاد پرست لوگ یا جاہل لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے راہبر اور ہمارے راہب، ہمارے وڈیرے اور چودھری اور سردار ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے وڈیروں کی اتباع کی تھی، یہ مفاد پرست اور جاہلوں کا ٹولہ، یہ مفاد پرست اور جاہلوں کا ٹولہ یہ کہہ اٹھے گا، بول اٹھے گا، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا میں واپسی ہو جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اگر دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اللہ ہے نا اس کے لیے ڈیمانڈ پوری کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ ان کی اگر ڈیمانڈ کو پورا کر دے، ایک مرتبہ اللہ دنیا میں بھیج بھی دے، تو کیا خیال ہے یہ دنیا میں آ کر سدھریں گے؟ نہ، انہوں نے دنیا میں آ کر سدھرنا کوئی نہیں ہے، ہاں جی، وہ 100 سال بھی پکڑے رکھو تو وہ جو ہے وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ مفاد پرست ٹولہ اور یہ جاہلوں کا ٹولہ جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب اور محبوب کو ناراض کیا اور کیا کیا، اپنے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں، راہبروں اور راہبوں کی اتباع کی، جب دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے اور ہمارے یہ چودھری اور سردار ہمیں پہچاننے سے ہی انکاری ہیں، وہ ہمیں پہچاننے سے ہی انکاری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا۔ جیسے کل قیامت کا دن ہوگا نا، ایک منظر اللہ اکبر یہ پارہ نمبر 13 میں بیان ہوا، تو چلو یاد آیا تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آج دنیا کے اندر شیطان نے بہت بڑی پبلک کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورۃ یوسف ہے، اور دنیا کی ایک بڑی تعداد شیطان کی پوجا پاٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا بت بنایا جائے اور بت کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ اس کا بت بنا کر اس کو پوجنا ہے۔
وقال الشیطان لما قضی الامر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یہاں کیا ہوا؟ سورۃ ابراہیم میں شیطان اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کر دے گا۔ وہ کہے گا میں تو ان کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے تو ان کے سامنے اپنی بات پیش کی، کوئی ان پر ڈنڈا لے کر کھڑا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میری ہر بات پر لبیک یا شیطان یا ابلیس کہتے چلے گئے۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا، شیطان کے علاوہ انسانوں اور جنوں میں مفاد پرست ٹولے نے اور جاہلوں کے گروہ نے اپنے بڑوں کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔ بھلے اللہ ناراض ہو جائے نو ٹینشن، اللہ کا حبیب اور ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فکر ہمیں اس بات کی کرنی ہے کہ دنیا ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ دنیا ہی ہمارا خدا ہے اور دنیا ہی ہماری جنت ہے، دنیا ہی ہمارا نبی اور رسول ہے۔ تو سرداروں اور وڈیروں کی اتباع کرنے والا یہ مفاد پرست ٹولہ لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، کس لیے کہ جس سے کوئی فائدہ نظر آتا ہو اس کی ہر بات میں جی حضور جی حضور، ہاں جی، یا جاہل بندہ ہر بات میں جی حضوری کی رٹ لگا لیتا ہے۔ تو جن سرداروں اور وڈیروں کی اتباع کی گئی تھی دنیا میں، وہ قیامت کے دن جب اعلان برات کریں گے اپنے اندھے پیروکاروں سے، ہر سچی جھوٹی بات میں جی حضوری کرنے والوں سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کو جانتے نہیں، اگر جانتے بھی ہیں تو ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تو جب یہ مفاد پرست ٹولہ وڈیروں اور سرداروں کی اندھی جی حضوری کرنے والا جب دیکھے گا کہ ہم تو نہ گھر کے رہے نہ گاٹ کے رہے، اللہ بھی ناراض، اس کا حبیب بھی ناراض، اور آج سردار اور ہمارے یہ بڑے اور بزرگ یہ بھی پہچاننے سے انکاری ہیں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، یہ لوگ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ ایک مرتبہ ذرا ہمیں دنیا میں بھیج دے، فنتبرأ منہم، ہم بھی اپنے ان سرداروں اور چودھریوں سے اعلان برات کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے ہمارے چودھریوں، سرداروں، وڈیروں، راہبروں اور راہبوں نے ہم سے اعلان برات کر دیا، ہمیں پہچاننے سے ہی انکاری ہو چکے۔ اب اگر اللہ ان کو دنیا میں بھیج دے تو مفاد پرست ٹولہ کیا دنیا میں آ کر سدھرے گا؟ مجال ہے کہ وہ سدھر جائے، وہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ یعنی یہ دھوکے باز لوگ قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی فراڈ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن فرمائے گا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ
وما هم بخارجین من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اندھے پیروکاروں کو اور ان کے مقتداؤں اور پیشواؤں کو اس طرح دکھلائے گا ان کو ان کے عمل کہ یہ حسرتیں بنا کر ان پر، اور یہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ سو یہ روئیں اور پیٹیں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ عرضیاں پیش کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری اتباع کریں گے اور تیرے نبی اور رسول کی اتباع کریں گے۔ سو یہ کہتے رہیں اور روتے رہیں اور عرضیاں اور التجائیں پیش کرتے رہیں۔ ان کو نہ تو جہنم کے عذاب سے نکالا جائے گا اور نہ جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کے اندر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا۔ یہ بے ایمان اور یہ جاہل مفاد پرست ٹولہ ہمیشہ ابد الاباد جہنم کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ تو جہنم میں انہیں کوئی دوست ملے گا نہ مددگار، نہ ان کی اندر سے کوئی مدد ہوگی نہ باہر سے کوئی مدد ہوگی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ کبھی جو ہے وہ جہنمی چہرے کے بل ہوں گے، کبھی جو ہے وہ پیٹھ کے بل ہوں گے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، یا ہر وقت میں ہر طرف سے جہنمیوں کے چہرے پر آگ ہی ہوگی اور پورا جسم آگ کے اندر ہی ہوگا۔ اور یہ جہنمی جہنم میں کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا، یقولون یا لیتنا، یہ کہیں گے کہ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہوتا۔ لیکن دنیا میں رہ کر کیا کہا تھا جب بتایا گیا کہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت اور اتباع کرو؟ تو جواب تھا کہ برادری کے بھی ساتھ بھی چلنا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داریاں ہیں، ہم لوگوں کو بھی ناراض تو نہیں کر سکتے۔ اب قیامت کے دن کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا تو جہنم میں عذاب میں جلتے ہوئے جہنمی کہیں گے یقولون یا لیتنا، کہیں گے وہ کہ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے حبیب اور محبوب کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا، وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، ہمارے سرداروں اور وڈیروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے سرداروں اور وڈیروں کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کی پھٹکار فرما۔ اقول